نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما بنعمت ربک فحدث۔ آج اللہ رب العالمین کی توفیق سے ایک بہت ہی اہم بات کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا۔ اس بات سے پہلے ایک بہت ہی پیارا واقعہ ہے۔ واقعے کی اصل کیا ہے اس کے بارے میں تو معلوم نہیں، لیکن حقیقت اگر دیکھی جائے تو بعین ہی اسی طرح ہے۔ اور یہ واقعہ مجھے سنایا ایک بزرگ نے جو بہت ہی اللہ والے، متقی اور ولی اللہ کہ ظاہری طور پر بھی ان کو دیکھ کر واقعی اللہ یاد آتا ہے۔ ان کی زبان سے سنا، فرمانے لگے، ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا تو مجھے پاس بلا کر کہنے لگے کہ ایک انسان ایک علاقے میں جاتا ہے اور وہ علاقے میں جب پہنچتا ہے تو علاقے والے اسے اپنے پاس بٹھا کر ایک مجلس میں کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے کا دستور ہے کہ صبح کے وقت ہمارے شہر کے اندر جو بھی صبح سب سے پہلے داخل ہوتا ہے ہم اسے اپنا جانشین مانتے ہیں، اور اس کی جانشینی ایک محدود مدت تک ہوتی ہے، اور وہ مدت 1 سال ہے کہ 1 سال وہ ہمارا جانشین رہتا ہے۔ اس کے بعد ہم اسے فلاں جنگل میں، فلاں وادی میں، فلاں ویرانے میں چھوڑ آتے ہیں۔ پھر اس کی زندگی کا کیا بنتا ہے یہ وہی جانتا ہے، اور یہ ہم کئی برسوں سے کرتے آ رہے ہیں۔ لوگوں نے اسے اپنا جانشین مان لیا، لیکن وہ شخص بہت ہی دور اندیش اور عقل مند اور سمجھدار تھا۔ اس نے چند دیر گزارنے کے بعد اس شہر کا دورہ کرنا چاہا، اس جنگل کا دورہ کرنا چاہا، اس وادی کا دورہ کرنا چاہا کہ دیکھا جائے وہ وادی کیسی ہے کہ جہاں میں نے 1 سال گزارنے کے بعد وہاں جانا ہے۔ تو وہ اپنے وزراء کے ساتھ جاتا ہے، تو جا کر دیکھتا ہے کہ بہت ہی خطرناک وادی ہے، جنگل ہے، جہاں پہ موذی جانور ہیں، بچھو ہیں، اور بہت زہریلے جانور ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، حشرات ہیں، اور بڑے بڑے اژدہے اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ ساری صورتحال دیکھنے کے بعد وہ واپس آتا ہے اور سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ پھر اس نے یہ سوچا کہ کیوں نہ اس ویرانے کو، اس جنگل کو، اس وادی کو ختم کر کے وہاں پہ ایک نئی دنیا قائم کی جائے، کیونکہ 1 سال کا جو مجھے موقع ملا ہے میں اس کو استعمال کر لوں، اس کو اہم بنا لوں، اور اس کو اپنے لیے فائدہ مند بنا لوں۔ چنانچہ اس نے وہاں پہ ترقی کا کام شروع کیا۔ وہاں پہ اس نے سب سے پہلے راستہ کو محفوظ کرنے کے لیے ایک بہت ہی زبردست اور مضبوط قسم کی باڑ لگائی، اور پھر عین اس وادی کے درمیان میں، جنگل کے درمیان میں ایک بہت ہی خوبصورت قسم کا پلاٹ تعمیر کرنا شروع کیا۔ وہاں پہ الگ سے اپنی آرائش کے لیے، آسائش کے لیے بہترین سہولیات کو وہاں پہ جمع کرنا شروع کر دیا، تاکہ جب 1 سال کے بعد لوگ مجھے یہاں چھوڑنے کے لیے آئیں اور مجھے یہاں پہ کسی قسم کی تنگی محسوس نہ ہو۔ وقت گزرتا گیا، سال کا اختتام ہوا، لوگ اسے چھوڑنے کے لیے آئے، لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ جس جگہ پہ وہ حکمرانی کر رہا تھا، جانشینی کر رہا تھا، اس سے کہیں درجے اوپر، کہیں عالی شان اس نے وہ اپنا محل تیار کیا ہوا تھا۔ بہت ہی خوبصورت جگہ بنائی ہوئی تھی جو کہ اس مقام سے کہیں درجے اعلیٰ تھی،
لوگ حیران ہو گئے، اس سے پوچھنے لگے کہ تم نے یہ کیسے کیا؟ وہ کہنے لگا کہ جب آپ نے مجھے 1 سال کا ٹائم دیا تو میں نے سوچا کہ 1 سال اگر میں آرام سے بیٹھ جاؤں گا، اپنی منمانی میں گزار دوں گا، اور اس وقت کے اندر اندر کی جو رونقیں ہیں، خوبصورتیاں ہیں، ان میں مگن ہو جاؤں گا، تو 1 سال کے بعد جو مجھے خسارہ اٹھانا پڑے گا وہ تو میری موت کا سبب بن جائے گا، اور ہمیشہ ہمیشہ کی ذلت اٹھانی پڑے گی، اور جہاں میرا نام و نشان بھی نہیں ملے گا۔ تو لوگوں نے جب اس کی یہ دور اندیشی اور عقل مندی کو سنا تو اش اش کر اٹھے۔ لوگوں، اس واقعے سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی کے چند ایام دیے، اور کیا پتہ کہ کب یہ ایام ختم ہو جائیں۔ وقت کا کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی کس حال میں چلا جائے، کہاں چلا جائے، کیسے چلا جائے، یہ ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ کہ لوگوں، اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے وقت میں سے کوئی لمحہ بھی آگے پیچھے ہونے والا نہیں، لیکن جب وہ لمحہ آ جائے گا، وقت آ جائے گا، تو اس سے کسی نے لیٹ نہیں ہونا ہے، اور اللہ رب العالمین تمہارے ہر عمل کی خبر رکھنے والے ہیں۔ تو یہ آج کے واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری دنیا کی زندگی چند دنوں کی زندگی ہے، اور جب یہ انسان سے پوچھا جائے گا قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، کہ لوگ یہی کہیں گے کہ ہم تو دن کا کچھ حصہ وہاں پہ گزار کے آئے۔ تو لوگوں، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہمیں اپنی آخرت کا تصور ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے، اور ہمیں ہر وقت کے لیے تیار ہونا چاہیے، اور ہمیں بھی اس شخص کی طرح جس نے ایک جنگل کو، ایک ویرانے کو اور خطرناک جانداروں سے اپنے لیے ایک محفوظ گھر بنایا، تو جو دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کی تیاری کرتا ہے، اپنے اس جہنم کے گڑھے سے بچنے کی تیاری کرتا ہے، قبر کے گڑھے سے بچنے کے لیے تیاری کرتا ہے، جہاں پہ بہت ہی خطرناک اور بہت ہی موذی قسم کے جاندار جو کہ ایک برے شخص کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک شخص جو اپنے آپ کو ان سے بچا لیتا ہے اور دنیا کے اندر اس کی تیاری کرتا ہے، اس کی فکر کرتا ہے، وہی انسان اپنی اس زندگی سے بھی بڑھ کے آگے بہت ہی عالی شان زندگی کو دیکھنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے کہنے والے کو اور سننے والوں کو اللہ رب العالمین اپنی آخرت کا تصور اور اس کے لیے تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب